یہ یقین ابراہیمی ہی کی کار فرمائی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے قلزم کی طغیانیوں کے سامنے کھڑے ہو کر جبکہ بنی اسرائیل چیخ رہے تھے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ اطمینان و سکون سے جواب دیتے ہیں کَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ نحمدك يا رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم صدر ذی وقار حکم حضرات اساتذہ کرام اور ہم نشینان بزم، موضوع خطابت ہے شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ کا یہ شعر۔ شعر کیا ہے؟ پیغام ہے یقین مثل خلیل آتش نشینی، نوید ہے ملت اسلامیہ کے لیے جبکہ پوری دنیا صنم کدہ بنی ہوئی ہے اور اس کے صنم بھی دلربا اور آنکھوں کو خیرہ کیے دے رہے ہیں، اور عصر حاضر کے نماریدہ نے اپنے اپنے عالمگیر آتش دہکا کر عرب و عجم مشرق و مغرب کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ وقت کے فراعنہ پورے سامان حرب کے ساتھ امت وسط کو للکار رہے ہیں۔ ایسے حالات میں علامہ اقبال ہمیں آواز دیتے ہیں آج بھی ہو جو براہیم سئیمہ پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سئیمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ عزیز ساتھیوں، علامہ اقبال اپنے شاہینوں کو باخبر کرتے ہیں کہ اگر انسان کے پاس یقین ابراہیمی ہے تو وہ کامیاب ہے۔ نہیں فرق پڑتا کہ وہ جیل کی سلاخوں میں قید ہو یا اس کے ارد گرد آگ کے شعلے ہوں، نہیں فرق پڑتا کہ وہ دشمنوں کے قفس میں مقید ہو یا باطل کے سامنے زیر ہو، اس کے پاس اگر یقین ابراہیمی ہے تو وہ کامیاب ہے۔ یہ یقین ابراہیمی ہی کی کار فرمائی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے قلزم کی طغیانیوں کے سامنے کھڑے ہو کر جبکہ بنی اسرائیل چیخ رہے تھے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ اطمینان و سکون سے جواب دیتے ہیں کَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ۔ جنگ بدر میں ایمان ابراہیمی سے سرشار 313 کی بے سر و سامان قلیل تعداد کیل کاٹوں سے لیس مشرکین عرب کے 1000 لشکر کو چیلنج دے رہی ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ قرآن گواہی دیتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ عزیز ساتھیوں، آج جب ہم امت مسلمہ پر غائرانہ نگاہ ڈالتے ہیں تو شدت غم و ندامت سے آنکھیں اشکبار اور دل خوبار ہو جاتا ہے کہ وہ امت مسلمہ کہ جس کا ماضی بڑا روشن و تابناک تھا، کہ جس نے ایشیا ہی نہیں بلکہ یورپ کے ایک اہم حصے پر اپنی اسلامی و ایمانی قیادت کا پرچم لہرایا تھا، اور جس امت مسلمہ کے فرزندوں کے لیے پہاڑوں نے راستہ دیا تھا، دریا پایاب ہو گئے، افریقہ کے درندوں نے جنگل خالی کر دیا، اور جس امت مسلمہ کے خلفاء کی آمد کی خبر سن کر گرجا گھروں میں گھنٹے بجنا بند ہو جایا کرتے تھے، آج وہ امت مسلمہ دشمنان اسلام کے نرغے میں ہے، اس پر دہشت گردی کا الزام لگایا جا رہا ہے، ان کے مدارس و مکاتب کو ناجائز پابندیوں میں جکڑا جا رہا ہے، اور وہ ہیں کہ وہ اپنی حفاظت اور اپنے ملکوں کی حفاظت کی بھیک کبھی امریکہ سے، کبھی اقوام متحدہ سے، تو کبھی اسرائیل سے مانگتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، ذرا ہوش کے ناخن لیجئے، ہم کیا تھے، کیا ہو گئے؟ لیبیا جا چکا، عراق جا چکا، مصر پر دشمنوں کا کنٹرول ہے، فلسطین امریکہ کے ایجنٹ اور اسرائیل کے جبڑوں کے درمیان ہے، شام و یمن پر دشمن اپنے شکنجے کس چکا ہے، ایران کو دھمکایا جا رہا ہے، اور پاکستان تو ایک مضحکہ اور کھلونا بن چکا ہے۔ ذرا امت مسلمہ کا پھر سے جائزہ لیجئے اور اقبال کے الفاظ میں یوں ماتم کیجئے، سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ عزا میں نے،
سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ عزا میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو رعشۂ سیماب۔ عزیز ساتھیوں، آج جبکہ طاغوتی و فرعونی طاقتیں پھن پھیلائے ہمیں ڈسنے کو تیار ہیں، حالات کی ستم ظریفی سے ملت اسلامیہ جوجھ رہی ہے، آتش نمرود ہمیں جھلسا رہی ہے، اور چشم فلک ہماری ذلت و رسوائی کا تماشا دیکھ رہی ہے، ایسے وقت میں ضرورت ہے ایسے ایمان کی جس کو قرآن نے یوں کہا قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم، اس کے بعد وعدہ خدا بندی ہے انی جاعلک للناس اماما، اور اقبال کے الفاظ میں آج بھی ہو جو براہیم سئیما پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سئیما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔